اس رات میں ہمیں رب کی بارگاہ میں سجدے کرنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگنا چاہیے، منتیں مانگنا چاہیے، سماجتیں کرنا چاہیے اور اپنے رب سے کہنا چاہیے اے میرے رب، اے پروردگار عالم، میں گناہ گار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں بدکار ہوں، میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں۔ رب کائنات تو غفور الرحیم ہے، تیری کرم نوازی بہت بڑی ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے رب کائنات مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ آج کی رات ہر مسلمان کو یہ دعائیں مانگنا چاہیے، لیکن مسلمانوں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو پوری رات واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہیں، جو پوری رات انسٹاگرام پہ چیٹنگ کرتے ہیں، جو پوری رات فیس بک چلاتے ہیں، پوری رات یوٹیوب چلاتے ہیں اور موبائل میں مستغرق رہتے ہیں، پوری رات موبائل چلاتے ہیں، تو ایسی قوم کی حالت کیا ہوگی مسلمانوں؟ میں کہتا ہوں ایسی قوم، وہ دن دور نہیں ہے کہ ہلاک کر دی جائے گی، وہ دن دور نہیں ہے ایسی قوم کو مار دیا جائے گا، ایسی قوم کو کاٹ کر کے رکھ دیا جائے گا، وہ دن دور نہیں ہے۔ آؤ اپنی تاریخ تو دیکھو ذرا، تمہاری تاریخ کیا تھی؟ تمہاری تاریخ یہ تھی جب یہ قوم سو گئی ہے، جب یہ قوم غفلت میں پڑ گئی ہے، اللہ نے اس قوم کے اوپر ظالم و جابر کو مسلط کر دیا۔ جب یہ قوم سوئی، غفلت میں آئی، اللہ نے اس کے اوپر ظالم و جابر کو مسلط کر دیا اور ان ظالم و جابر نے اسے سبق سکھایا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حالانکہ وہ چنگیز خان کو کون نہیں جانتا؟ پوری دنیا ان منگولوں کو جانتی ہے، پوری دنیا ان منگولوں کو جانتی ہے، منگولوں کے ظلم و ستم کو بھی جانتی ہے، ہلاکو خان کو بھی جانتی ہے، چنگیز خان کو بھی جانتی ہے۔ ان چنگیزیوں نے، ہلاکوؤں نے مسلمانوں کے اوپر کتنے ظلم و ستم کیے تھے۔ مسلمانوں کے لیے انہوں نے قسمیں کھائی تھیں اور کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو اتنی تعداد کے ساتھ جب تک نہیں کاٹیں گے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے ہم مینار بنائیں گے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں پر مینار بنا کر کے اس پہ بیٹھ کر کے شراب کی جام پیا۔ کس نے قسمیں کھائی تھی؟ ہلاکو خان نے۔ اور تاریخ شاہد ہے، ایسا ہوا مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ کاٹا گیا، کثرت کے ساتھ کاٹا گیا، اتنا قتال کیا گیا، اتنا قتل کیا گیا کہ دریائے دجلہ خون سے رنگین ہو گئی۔ پوری دریائے دجلہ کے اندر پانی نظر نہیں آتا تھا سوائے لاشوں کے، بلکہ لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ مسلمان رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور اپنے رب سے دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے اے مالک حقیقی، ہم رجوع اللہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری طرف لوٹتے ہیں، ہم نے اپنے جو گناہ کیے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ مسلمانوں ذرا دیکھیے، بغداد کی سرزمین ہے، بغداد کی سرزمین پہ ہلاکو خان نے فوج بھیجی اور کہا جاؤ بغداد کو الٹ پلٹ کر دو اور بغداد کے مسلمانوں کو قتل کر دو۔ ہلاکو خان کے سپاہی آتے ہیں اور دیکھیے مسلمانوں، بغداد کی سرزمین پہ آتے ہیں۔ بغداد میں ایک اللہ کے ولی تھے، قوم جاتی ہے، قوم مسلم جاتی ہے، اللہ کے ولی کے پاس جاتی ہے، اللہ کے ولی سے کہتی ہے حضور مجھے بچا لیجئے، حضور مجھے بچا لیجئے، حضور میری مدد فرمائیے۔ کہا کیوں، کیا بات ہے کہ ہلاکو خان کے سپاہی مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اللہ کے ولی نے کہا پھر تم اپنے گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کاٹا نہیں جائے گا تو تمہارے ساتھ اور کیا جائے گا؟ اب مسلمان کہنے لگے اے اللہ کے ولی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا ہم گناہ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں ذرا دیکھیے، مسلمانوں یہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پر وعدہ کیا، وعدہ کرنے کے بعد اللہ کے ولی نے کاسے کو الٹ دیا، کاسے کو الٹ دیا، گویا کہ کاسے کے نیچے بغداد چھپ گیا، کاسے کے نیچے بغداد چھپ گیا۔ چھپنے کے بعد ہلاکو خان کے سپاہی آتے ہیں، سپاہی آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بغداد نظر نہیں آتا ہے، بغداد کے گھر نظر نہیں آتے ہیں، بغداد کے محل نظر نہیں آتے ہیں، بغداد کی حویلیاں نظر نہیں آتے ہیں، بغداد میں کوئی بھی انسان نظر نہیں آتا ہے۔ سپاہی آ کر کے لوٹ کر کے چلے جاتے ہیں، ہلاکو خان سے کہتے ہیں وہاں پہ کوئی مجھے انسان نظر نہیں آیا، وہاں کوئی مجھے گھر نظر نہیں آیا، کوئی محل نظر نہیں آیا، کوئی مکان نظر نہیں آیا،
کوئی انسان نظر نہیں آیا. ہم مارتے تو کسے مارتے, ہم کاٹتے تو کسے کاٹتے. ہلاکو خان نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو, بغداد تو پورا شہر ہے, بغداد کے اندر تو بڑے بڑے مکان بنے ہوئے ہیں, بغداد کے اندر تو بڑی بڑی حویلیاں بنی ہوئی ہیں, بغداد کے اندر تو بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں, اور ایک تعداد کے ساتھ قوم مسلم وہاں رہتی ہے. مسلمانوں ذرا دیکھیے, ہلاکو خان نے دوبارہ سپاہی بھیجے. سپاہی بھیجنے کے بعد جب سپاہی آتے ہیں پھر مسلمان اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں, پھر روتے ہیں. لیکن مسلمانوں دیکھیے آج بھی ہمارا حال ہے, جب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو ہم سیدھے ہو جاتے ہیں, لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر ہم ویسے ہی کام کرنے لگ جاتے ہیں. جب میرے اوپر مصیبتیں آتی ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں, مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں, اور دیکھیے مسلمانوں جب یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں پھر ہمارا حال وہی ہو جاتا ہے, پھر ہم وہی ڈکیتی ڈالنے لگتے ہیں, پھر ہم وہی چوریاں کرنے لگتے ہیں, پھر ہم وہی حرام کام کرنے لگتے ہیں, ہم وہی برائیوں میں مستغرق ہو جاتے ہیں. لیکن مسلمانوں دیکھیے اسی وقت میں پھر یہ ہلاکو خان کا لشکر آتا ہے. مسلمان جاتے ہیں اللہ کے ولی کے پاس اور کہتے ہیں حضور مجھے بچا لیجئے. کہا میں نے تم سے کہا تھا تم توبہ نہیں کرو گے, میں نے تم سے کہا تھا تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہیں کرو گے جب تک تمہارے اوپر سے یہ عذاب نہیں ٹلے گا. مسلمان کہتے ہیں حضور مجھے بچا لیجئے, اب کی بار ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے. پھر اللہ کے ولی نے قاصے کو الٹ دیا. الٹنے کے بعد پھر مسلمانوں دیکھیے سپاہی آتے ہیں, فوج آتی ہے, آنے کے بعد دیکھ کر کے چلی جاتی ہے. کوئی مکان نظر نہیں آتا ہے, کوئی بستی نظر نہیں آتی ہے, کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے. لوٹ کر کے پھر چلے جاتے ہیں. چلے جانے کے بعد اور پھر کہتے ہیں وہاں تو کوئی انسان نظر نہیں آیا, کوئی گھر نظر نہیں آیا, کوئی بھی مکان نظر نہیں آیا. ہلاکو خان کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے اے سپہ سالار, تجھے کیا ہو گیا ہے, وہاں تو پورا شہر بسا ہوا ہے, تجھے نظر کیوں نہیں آتا ہے. ہلاکو خان نے پھر ڈانٹ ڈپٹ کر کے پھر بھیجا کہ جاؤ جاؤ اور بغداد کو الٹ پلٹ کر کے آؤ, بغداد کے لوگوں کو کاٹ کر کے آؤ, مسلمانوں کو مار کر کے آؤ. مسلمانوں ذرا دیکھیے پھر وہ فوج آتی ہے. اب پھر دیکھیے پھر مسلمان اللہ کے ولی کے پاس آتے ہیں, پھر کہتے ہیں, جب کہتے ہیں مسلمانوں حاتب غیبی سے آواز آتی ہے اے میرے ولی سن, اب تو وہ کام نہ کر, اب تو ان کو نہ بچا. جب تو کاسا الٹ دیا کرتا تھا میں بغداد کو چھپا دیا کرتا تھا, اب تو نہ کر, بلکہ یہ عذاب الہی کے منتظر ہو جائیں, ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے. مسلمانوں ذرا دیکھیے اللہ کے ولی نے کہا اب حاتب غیبی سے آواز آ گئی, تمہاری حالت نہیں بدلے گی, تم بار بار وہی کام کرتے ہو, اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے ہو, وہی کام پھر کرتے ہو, اور مصیبتوں کے پہاڑ تم سے ٹل جاتے ہیں, پھر وہی کام کرنے لگ جاتے ہو. اتنا سننا تھا. جب وہ فوج کافروں کی فوج آتی ہے اور اللہ کے ولی نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کے دفاع کے لیے لڑیں گے, اللہ کے ولی نے تلوار نکالی, گھوڑے پہ سوار ہوئے, سوار ہونے کے بعد مسلمانوں کے دفاع کے لیے لڑنے کے لیے نکلے ہیں. تو اللہ کے ولی کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ کافر گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں, ننگی تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں اور مسلمانوں کی طرف کاٹنے کے لیے بڑھ رہے ہیں. اور جب اللہ کے ولی نے یہ منظر دیکھا ہے, اولیاء و صالحین کی روحیں کافروں کی گردنوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ گویا یہ کہہ رہی تھی یہ نام نہاد مسلمان ہیں, انہیں کھدیر کر کے مارو. مسلمانوں ذرا دیکھیے جب جب قوم سو گئی ہے, جب جب قوم غفلت میں پڑ گئی ہے, تب تب اللہ نے ظالم و جابر کو مسلط کر دیا ہے, اس قوم کو سبق سکھایا. تو آج کی رات وہ رات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور روئیں گڑگڑائیں, اپنے گناہوں سے تلافی چاہیں, معافی چاہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اپنے اندر خشیت پیدا کرو, خدا کا ڈر پیدا کرو, خوف خدا پیدا کرو. آئیے ذرا دیکھیے بزرگان دین کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں.
تو خوف خدا تو مجھے ان کے اندر نظر آتا ہے۔ آئیے ان میں سے ایک بزرگ کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، جن کا نام ہے سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابراہیم بن ادہم کون ہے؟ آپ جانتے ہیں، پوری دنیا ابراہیم بن ادہم کو جانتی ہے، بہت مشہور و معروف یہ واقعہ ہے۔ ابراہیم بن ادہم بلخ کے شہنشاہ ہیں، بلخ کے بادشاہ ہیں، بلخ کے سلطان ہیں۔ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے اپنے محل میں سو رہے ہیں، سوتے سوتے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ لگ گئی آپ سو گئے، اب دیکھیے کچھ دیر ہوئی تھی کہ مکان کی چھت سے، محل کی چھت پہ چلنے کی آہٹ آتی ہے، چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ابراہیم بن ادہم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد آپ نے بے ساختہ پکارا اور کہا کہ شاہی محل کی چھت پہ کون ہے؟ کون چل رہا ہے اس رات کے وقت میں؟ آواز آئی، اے ابراہیم بن ادہم، اے بلخ کے شہنشاہ، اے بلخ